السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ سیلری اینڈ اٹس کمپٹیشن، کافی کانسیپٹس ہم ڈسکس کر لیے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارا فارمیٹ یہی ہے کہ پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ کانسیپٹس جو ہیں انہیں ہم ڈیولپ کریں، انہیں ہم سمجھیں، اور جب یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں then we go to the practical exercise۔ تو سیلری میں بھی ہم یہی کر رہے ہیں، اس کے بعد انکم فرام بزنس آئے گا، باقی ہیڈز آئیں گے، وہاں پر ہم اسی فارمیٹ کے ساتھ چلیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ کانسیپٹس آپ کو بالکل کلیئر ہوں گے، لیکن میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ بعض ڈیفیکلٹیز سامنے آتی ہیں جب آپ ان کو ریوائز کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی لیے میں ان ڈیٹیل یہ تمام چیزیں آپ سے بار بار ڈسکس کرتا ہوں تاکہ جو آپ کی ڈیفیکلٹیز ہوں وہ سب ریموو ہو جائیں، اور جب تک یہ ڈیفیکلٹیز ریموو نہیں ہوں گی ان ٹیکنیکل کانسیپٹس کو سمجھنا بہت مشکل۔ اینی وے، لاسٹ ٹائم ہم کچھ ٹیکس کریڈٹس کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ٹیکس کریڈٹس میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ کچھ کریڈٹس ہیں which are available towards tax۔ یہ کوئی ایگزیمپشن نہیں ہے، یہ ٹیکس کریڈٹس ہیں۔ ٹیکس کریڈٹ سے مراد یہ ہے کہ جب آپ ٹیکس لائبلٹی کو کیلکولیٹ کر دیتے ہیں، when you reach that this much tax is to be payable، ایک گراس ٹیکس آپ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، تو اس میں کچھ رعایتیں دی جاتی ہیں، کچھ کریڈٹس دیے جاتے ہیں۔ say you have to pay tax of rupees 50,000۔ اگر آپ کو 50% ٹیکس کریڈٹ اویلیبل ہے تو اس سے آپ کی وہ لائبلٹی that will not be 50,000، that will be reduced by 25,000۔ so you tax payable, rather the gross tax you calculated, that is 50,000, tax credit available under law, that is 25,000۔ تو اب آپ کی ٹیکس لائبلٹی جو آپ نے پے کرنی ہے that would be 25,000 not 50,000۔ تو یہ ٹیکس کریڈٹ سے یہ مراد ہے۔ تو ٹیکس کریڈٹ اویلیبل جن سچویشنز میں ہیں وہ آپ کو ایکسپلینس کی تھی، ہم ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سچویشنز کیا تھیں، وہاں کیا پرووائزوز تھے، کیا کنڈیشنز تھیں، کیونکہ آپ کو ملے گا کہ جی آپ کو یہاں پر ٹیکس کریڈٹ اویلیبل، لیکن اس کے ساتھ بہت سارے پرووائڈڈ، ایف، بٹ، دیٹ از دیر۔ اگر آپ ان تمام سچویشنز کو نہیں سمجھیں گے، ان کا آپ کو ادراک نہیں ہوگا، تو یو میں میک دا مسٹیک۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ ٹیکسیشن مینجمنٹ اسٹڈی کر رہے ہیں۔ ایز لانگ ایز یو ڈونٹ ہیو دا کلیئر کانسیپٹ آف آل دیز پروویژنز آف لا اینڈ آل دا رولز ایپلیکیبل ان دا گیون سچویشنز، اس وقت تک آپ ٹیکسیشن مینجمنٹ نہیں کر سکتے۔ ٹیکسیشن مینجمنٹ از ناٹ جسٹ دی اکاؤنٹنگ۔ میں کوئی اکاؤنٹنگ کی امپورٹنس کو انڈر ریٹ نہیں کر رہا ہوں۔ اکاؤنٹنگ از ویری امپورٹینٹ فار کمپیوٹنگ ٹیکسز، لیکن اس کے ساتھ ڈفرینٹ پروویژنز آف لا جو آپ کو ڈفرینٹ کنسیشنز، ٹیکس کریڈٹس، ایگزیمپشنز، یور آبلیگیشنز اینڈ لائبلٹیز، وہ جب آپ کو بتا رہے ہیں جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں، جب تک اس کا ہمیں علم نہیں ہوگا، اس کا صحیح پرسیپشن نہیں ہوگا، اس کا ادراک نہیں ہوگا، ہم ٹیکسیشن مینجمنٹ نہیں کر سکتے۔ تو فرسٹ ٹیکس کریڈٹ جو ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا، دیٹ واز دا انویسٹمنٹ ان شیئرس، کہ انویسٹمنٹ ان شیئرس اگر کی جائے تو کیا ٹیکس کریڈٹ اویلیبل ہے اور وہ کیسے اویلیبل۔ پہلے تو یہ ہے کہ ٹیکس کریڈٹس دیے کیوں جاتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، ٹیکس کریڈٹس آپ دیکھیں گے کہ اس کے بیک پر کوئی نہ کوئی فلسفی ہوتی ہے گورنمنٹ۔ اب یہ ٹیکس کریڈٹ کیوں اویلیبل ہے انویسٹمنٹ ان شیئرس؟ آپ کو علم ہے کہ جب
شیئرس فلوٹ کیے جاتے ہیں بائی سم کمپنی. سو جنرل پبلک ڈو سبسکرائب ٹو دیٹ, کارپوریٹ انویسٹرس دے سبسکرائب ٹو دیٹ. تو اس سے کیپٹل حاصل ہوتا ہے کمپنی کے لیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انویسٹمنٹ کلائمیٹ جو ہے وہ بھی ملک میں جو ہے وہ اس کو بھی بوسٹ ملتا ہے. تو کارپوریٹ سیکٹر کو بوسٹ دینے کے لیے, انویسٹمنٹس کو بوسٹ دینے کے لیے, بزنس ایکٹیویٹیز کو بڑھانے کے لیے ٹیکس کریڈٹس دیے جاتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ادھر مائل ہوں. یہ ایک انڈیوسمنٹ ہے ٹو دا پیپل ہو آر ان میکنگ انویسٹمنٹ ان شیئرس. اب یہاں پر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے کنڈیشنز ہیں, ifs اینڈ بٹس ہیں, پرووائزو جسے ہم کہتے ہیں لیگل لینگویج میں. تو یہ پرووائزو یہاں پر کیا ہے؟ یہ کوئی اسٹاک ایکسچینج میں سیل اینڈ پرچیز آف شیئرس پر ٹیکس کریڈٹ نہیں مل رہا. دس ٹیکس کریڈٹ از ریسٹرکٹیڈ ٹو دا اوریجنل الاٹی آف دا شیئر. جب شیئر فلوٹ ہوتے ہیں, جب اوریجنل الاٹی جس کو الاٹ ہوتے ہیں, الاٹی آپ بعد میں بنتے ہیں, پہلے آپ سبسکرائب کرتے ہیں, آپ اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں, آپ سبسکرائب کرتے ہیں, دین شیئرز آر الاٹڈ ٹو یو. تو جو اوریجنل الاٹی ہے یہ ٹیکس کریڈٹ اس کے لیے اویلیبل, اینڈ دیٹ اوریجنل الاٹی مسٹ ریٹین دوز شیئرز فار 1 year. اگر آپ نے کوئی ٹیکس کریڈٹ اویل کیا ہے اور ود ان دیٹ ایئر دیٹ دوز شیئرز ہیو بین ڈسپوزڈ آف, تو جو آپ نے ٹیکس کریڈٹ اویلیبل تھا یا جس کو آپ نے اویل کیا ہے وہ ٹیکس کریڈٹ ریورس ہو جائے گا آپ سے. آپ کو وہ اماؤنٹ جو ہے ری پے تو نہیں کرنی پڑے گی, اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اماؤنٹ آپ کے انکم میں ایڈ بیک ہو جائے گی. تو دیٹ از ریسٹرکٹیڈ ٹو دا اوریجنل الاٹی. پہلی بات یہ سمجھ لیجئے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹیکس کریڈٹ آپ کیسے کیلکولیٹ کریں گے, کمپیوٹ کریں گے, ورک آؤٹ کریں گے, اس کا طریقہ کار بتا دیا گیا ہے. وہ فارمولا ایک ہی ہے سب کے لیے, دیٹ واز اے ڈیوائڈیڈ بائی بی ملٹیپلائڈ بائی سی. اے آپ نے دیکھا ان آل سچویشنز اے از دی ٹیکس پیبل, جو آپ نے گراس ٹیکس کیلکولیٹ کیا ہے دیٹ از دا اے. بی از دا ٹیکسیبل انکم, جس پر آپ نے ٹیکس کو کیلکولیٹ کیا ہے وہ جو آپ کی ٹیکسیبل انکم ہے دیٹ از بی. ان آل سچویشن جو بھی ٹیکس کریڈٹس آپ کو اویلیبل ہیں اے اینڈ بی ریمین دا سیم. اب یہ سی کیا ہے, اے اوور بی انٹو سی, یہ جس سے آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے. تو ان کیس آف انویسٹمنٹ ان شیئرس given provided under section 62, tax credit is provided under this section. یہ میں ریفرنسز اس لیے بتاتا ہوں تو اگر آپ بکس میں دیکھنا چاہیں تو you will find that under section 62. تو یہ سی کیلکولیشن کا کیا طریقہ ہے؟ سی از دی لیسر آف فرسٹ کاسٹ آف ایکویزیشن آف شیئرس. شیئرس کو ایکوائر کرنے پر جو کاسٹ آپ کی لگی دیٹ از دی کاسٹ آف دا ایکویزیشن. وہ حاصل کرنے کے لیے جو آپ نے کاسٹ کی دیٹ از دی کاسٹ آف ایکویزیشن آف شیئر. ایک اماؤنٹ آپ یہ لیں گے. اسٹوڈینٹس اس کے علاوہ 10% آف ٹیکسیبل انکم, آپ 10% آف ٹیکسیبل انکم وہ ایک کیلکولیشن کریں گے, آپ دیکھیں گے. اور اس کے علاوہ ₹200,000. اب یہ کیا ہے؟ لیسر آف دیز 3 اماؤنٹ. ان میں سے جو بھی اماؤنٹ لیسر ہوگی whether that is cost of acquisition of shares or 10% of taxable income or ₹200,000. تو یہ میکسیمم لمٹ ہے 200,000 اور ٹیکسیبل انکم کے 10% سے زیادہ یہ اویلیبل نہیں ہوگا. اینی وے دی لیسر اماؤنٹ آؤٹ آف دیز 3 کیلکولیشنس جو بھی آپ کے سامنے ہوگی وہ لیسر دیٹ از سی. سو اے گراس ٹیکس ڈیوائڈیڈ بائی بی دیٹ از ٹیکسیبل انکم انٹو سی. یہ آپ کیلکولیٹ کریں گے گیون سچویشن, جو بھی لیسر اماؤنٹ ہوگی اس سے آپ ملٹیپلائی کر دیں گے اور ریزلٹنٹ جو ہوگا, جو آپ کا جواب آئے گا دیٹ از دا ٹیکس کریڈٹ اویلیبل. تو جو آپ کا گراس ٹیکس ہے اس سے اس کو آپ سبٹریکٹ کر دیں گے, تو اس طرح آپ ٹیکس کریڈٹ کو اویل کر سکتے ہیں. سو اسٹوڈینٹس نیکسٹ ٹیکس کریڈٹ
available under law, that is under section 63, that is the profit on debt. Profit on debt is not the tax credit, it is the tax credit available on profit on debt. یہ بات میں آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں کہ پروفٹ سے ایک امپریشن جو فوری طور پر آتا ہے کہ یہ کوئی ہمیں گین ہو رہا ہے, کوئی انکم ہو رہی ہے, کوئی پروفٹ ہے, اور ڈیٹ سے مراد ہے وی ہیو ٹو پے سم تھنگ, وی آر انڈر ڈیٹ. سو اسٹوڈینٹس, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انکم ٹیکس لا میں پروفٹ ویدر پیبل اور ریسیویبل, دیٹ از پروفٹ. اگر آپ نے لون لیا ہے اور اس پر کوئی اماؤنٹ آپ نے بینک کو پے کرنی ہے, دیٹ از دا پروفٹ آن لون پیبل بائی یو. اگر آپ کا کوئی ڈپازٹ اکاؤنٹ ہے اور اس پر آپ کا بینک آپ کو پروفٹ دے رہا ہے, دیٹ از دا پروفٹ آن ڈیٹ بینگ ریسیوڈ بائی یو. اب آپ کو میرا خیال یہ بتانے کی ضرورت نہیں, آپ اکاؤنٹس کے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ نے فائنانس میں بھی بہت سارے کورسز کیے ہیں کہ in the banking transactions, rather if you see to the balance sheet of a bank, the deposits are on the liability side. When you have some deposits with the bank, تو یہ بینک کی liability. تو اسی وجہ سے بینکر اور کسٹمر کا جو ریلیشن شپ ہے, that is of the debtor and creditor. Bank is your debtor and you are the creditor. تو یہ پروفٹ آن ڈیٹ کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر بھی کیا سچویشن ہیں, کہاں پر یہ ٹیکس کریڈٹ اویلیبل ہے, وہ تمام ifs اینڈ بٹس, وہ پرووائزو, انہیں دیکھتے ہوئے آپ یہ ٹیکس کریڈٹ جو ہے اس کو اویل کریں. اب یہ ٹیکس کریڈٹ, دس از اویلیبل فار دی پرچیز آف دا نیو ہاؤس اور ایکوزیشن آف اے ہاؤس. If any profit is paid on a loan which is acquired for the purchase of a new house or acquisition of a house, اس کے لیے آپ نے کوئی لون لیا ہے, پرپز یہی ہونا چاہیے. اس کے علاوہ کسی اور پرپز کے لیے لون ہے اور اس پر اگر آپ نے کوئی مارک اپ پے کیا ہے, کوئی اماؤنٹ پے کی ہے, یہاں جو آپ پروپوزیشن استعمال کر رہے ہیں, جو ٹرمینالوجی استعمال کر رہے ہیں, دیٹ از دا پروفٹ. تو جو پروفٹ آپ نے پے کیا ہے, دیٹ شوڈ بی فار دا پرپز آف کنسٹرکشن آف دا نیو ہاؤس اور ایکوزیشن آف اے ہاؤس. تو یہ اس پرپز کے لیے اگر آپ نے کوئی پروفٹ پے کیا ہے آن اے لون ایکوائرڈ فار دیز پرپزز, تو اس پر آپ کو ٹیکس کریڈٹ اویلیبل. اب یہ لون ifs and buts کی جو بات ہو رہی تھی, this loan should not be a personal loan کہ آپ نے کسی جاننے والے سے لیا ہے, کسی دوست سے لیا ہے, کسی عزیز سے لیا. No, that has been prescribed. This is tax credit is available only when that loan is provided by a scheduled bank, non-banking finance institution, government or local authority. کسی گورنمنٹ نے اپنے امپلائیز کو پے کیا ہے, پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ, کسی ڈپارٹمنٹ نے پے کیا ہے, کوئی لوکل اتھارٹی نے یہ لون پرووائڈ کیا ہے. اینی اسٹیچوٹری باڈی, the body that is established under law that has provided that loan, or listed public company that is duly recognized by the Securities and Exchange Commission of Pakistan. اگر یہ لون انہوں نے دیا ہے, یہ جو مینشن کیے ہیں انسٹیٹیوشنس اور دی باڈیز اور دی گورنمنٹ, if provided by these, تو اس صورت میں, اور پرپز بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے, then this tax credit will be available. So students, next part جو ہم نے ڈسکس کی, that was how this tax credit is to be calculated, is to be computed. وہ اب بار بار یہ کرنے سے اب تو میرا خیال اے بی اور سی کی بات نہیں ہے. دس از دا اے ڈیوائڈیڈ بائی بی انٹو سی, اے اینڈ بی ریمین دا سیم. اے از دا گراس ٹیکس ڈیوائڈیڈ بائی ٹیکسیبل انکم, جو بھی آپ کی گیون سچویشن میں ہو. اٹ از اے میٹر آف سی ہاؤ سی از ٹو بی کیلکولیٹڈ. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سی کی کیلکولیشن ہم کیسے کرتے ہیں.
تو اسٹوڈینٹس دیکھیے گا یہ سلائڈ پر ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہاؤ دا سی از ٹو بی کیلکولیٹڈ. سی از دی لیسر آف ٹوٹل اماؤنٹ پیڈ ڈیورنگ ٹیکس ایئر، دیٹ از دا ٹوٹل اماؤنٹ آف دا پروفٹ پیڈ. آپ نے سال میں جتنا پروفٹ پے کیا ہے ٹیکس ایئر میں وہ اماؤنٹ آپ لیں گے. نیکسٹ 40% آف ٹیکسیبل انکم دیٹ ول بی کیلکولیٹڈ اینڈ ₹500,000. ان تینوں کیلکولیشنز میں تینوں اماؤنٹس میں وہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ نے مارک اپ کتنا پے کیا، پروفٹ کتنا پے کیا، 40% آف ٹیکسیبل انکم کا کیا اماؤنٹ آپ نے ورک آؤٹ کی، اینڈ ₹500,000. whichever out of these three is lesser, that is the C. So you will multiply it by C and whatever you get, A over B into C, gross tax divided by taxable income multiplied by the lesser of these three items, the resultant that would be your tax credit. تو یہ ٹیکس کریڈٹ آپ کو اویلیبل ہوگا. باقی آپ کو بتا دیا ہے کہ ٹیکس کریڈٹ ہم نے کیسے اویل کرنا ہے. ہم آگے دیکھتے رہیں گے مختلف ایکسرسائزز کے ذریعے کہ ہاؤ دس از ٹو بی کمپیوٹڈ. ابھی آپ نے بزنس کے بھی دیکھنا ہے، ہیڈ آف دا انکم بزنس کہ بزنس میں کیسے آپ نے ورک آؤٹ کرنا ہے مختلف. اور یہ تمام ہیڈس آف انکم دیکھنے کے بعد آپ نے ریٹرن آف انکم بھی تیار کرنی ہے. وہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ ٹیکس کریڈٹ کہاں پر اب آپ کو شو کرنے. Anyway, that would become very easy اگر آپ کو یہ تمام چیزیں پتہ ہوں گی، یہ کانسیپٹس آپ کے کلیئر ہوں گے تو it would not be at all difficult for you. So students, next ہم بات کر رہے ہیں کہ valuation of perquisites. مختلف ہم نے دیکھا perquisites those are available housing کی صورت میں، موٹر کار کی صورت میں جسے کنوینس کہتے ہیں. یہ پرکزٹس کو کیسے آپ ویلیو کریں گے؟ ہاؤ یو ول کنورٹ دیز پرکزٹس ان دی فارم آف منی. ان کو آپ ٹیکس کیسے کریں گے؟ سے ہاؤس ہیز بین پرووائڈیڈ، تو کتنی اماؤنٹ ہے جو آپ اپنے انکم میں ایڈ بیک کریں گے، اس کو ویلیویشن کہتے ہیں. تو اس کا جو طریقہ کار ہے ہاؤ دیز آر ٹو بی ویلیوڈ، یہ میں نے آپ کو بتایا. یہ کچھ اسکیجول میں آپ کو بتایا گیا ہاؤ اٹ از ٹو بی ڈن. اس کے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے ساتھ ساتھ انکم ٹیکس رولز 2002 دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ پارٹ آف لا. تو یہ انکم ٹیکس رولز 2002 میں ویلیویشن آف پرکزٹس اینڈ ویلیویشن آف کنوینس کا طریقہ کار بتایا گیا. دیٹ از ویری امپورٹنٹ اینڈ یو نیڈ ٹو ریممبر اٹ بیکاز یو ہیو ٹو اپلائی اٹ اوور اینڈ اوور اگین. تو ویلیویشن آف اکوموڈیشن کے بارے میں جو رول ہے وہ رول آپ سلائڈ پر دیکھیے، دیٹ از بیفور یو. اسٹوڈینٹس وہ رول یہ ہے کہ اماؤنٹ جو ایڈ بیک آپ نے کرنی ہے، کہ جو ویلیو پرکزٹس کے آپ نے اپنے انکم میں ایڈ کرنی ہے، وہ کون سی اماؤنٹ؟ اماؤنٹ دیٹ وڈ ہیو بین ادروائز پرووائڈیڈ انڈر ٹرمز آف امپلائمنٹ بٹ in no case less than 45% of MTS or basic salary. اب یہ ویلیویشن آف اکوموڈیشن میں بتا رہے ہیں کہ وہ اماؤنٹ کہ اگر وہ اکوموڈیشن پرووائڈ نہ کی جاتی تو امپلائر کو امپلائی کو پرووائڈ کرنی پڑتی انڈر ٹرمز آف امپلائمنٹ. سے employer has to pay house allowance at the rate of 60% in lieu of rent. house rent allowance آپ کہہ سکتے، لیکن وہ الاؤنس پے نہیں کیا جا رہا، امپلائر نے اکوموڈیشن پرووائڈ کر دی. 45% آف دا بیسک سیلری اور MTS ہم دیکھتے ہیں آگے چل کے واٹ از MTS. وہ جتنی اماؤنٹ ہوگی دیٹ ول بی ایڈڈ ٹو دی انکم آف دیٹ پرسن جس کو اکوموڈیشن پرووائڈ کی گئی. اس امپلائی کی سیلری انکم میں وہ اماؤنٹ ایڈ ہو جائے گی. پرکوزٹس کو اس طرح ایڈ کیا جا رہا ہے. لیکن یہاں پر ایک بات ہے کہ not less than 45% of MTS or basic salary.
Say employer had to pay 30% of house rent allowance. Even in that case, the amount which is to be added back to the salary income of the employee, that would be 45% of the MTS or basic salary. Although he is receiving rupees whatsoever that amount is, the amount at the rate of 30% of MTS or basic salary. But when an accommodation is provided, the addition, the add back, the valuation of that accommodation, that in no case would be less than 45% of MTS or basic salary. اب یہ 3 لائنیں ہیں, that was very clear, لیکن اس بٹ نے سارا کام خراب کر دیا. خراب تو نہیں کیا, سمپلیفائی کر دیا, لیکن ظاہر ہے یہاں پر آپ کو رکنا پڑے گا, آپ کو سمجھنا پڑے گا, اور اس کو اس کے حساب سے آپ کو کرنا پڑے گا. اب آپ دیکھیے یہ تمام ایکسپلینیشن کے بعد it would be easy for you to comprehend it. Valuation of accommodation, amount that would have been otherwise provided under terms of employment, but in no case less than 45% of MTS or basic salary. اب آپ کو کار پرووائڈ کی گئی ہے, یو آر این امپلائی, موٹر کار پرووائڈ کی گئی ہے, کوئی کنوینس پرووائڈ کی گئی ہے, تو اس کا ٹریٹمنٹ کیسے ہوگا؟ دیٹ از اے پرکوزٹ. امپلائر ہیز پرووائڈیڈ یو دا کار. تو اب اس کی ویلیویشن کیسے ہوگی فار میکنگ ایڈیشن ٹو یور سیلری؟ اگر وہ کار اور یعنی کنوینس, جیپ, جو کچھ آپ کو پرووائڈ کیا گیا ہے, اس کا پرپز کیا ہے؟ دیٹ ہیز بین پرووائڈیڈ فار بوتھ پرپزز. یو کین یوز دیٹ فار پرسنل purposes as well as for official purposes. So partly for personal and partly for official use. اگر اس کے لیے آپ کو پرووائڈ کیا گیا ہے تو جو ایڈیشن ہوگی under the rules, that would be 5% of the cost of the vehicle. جو کاسٹ انکر کی ہے امپلائر نے اس وہیکل کو پرچیز کرنے پر, اس کا 5% that will be added to the income of the employee to whom that car has been provided by the employer. اگر امپلائر نے وہ کنوینس لیز پر لی تو that would be 5% of the fair market value of the vehicle on the start of the lease. جس لیز اسٹارٹ ہو رہی ہے, کمنسمنٹ ہو رہی ہے اس کی, اس وقت جو بھی اس کی مارکیٹ ویلیو ہے اس کا 5% that will be calculated and that will be added to the income of the employee. تو یہ طریقہ کار ہے. If the conveyance has been provided partly for personal and partly for official use. So that is the procedure how you have to compute the value, and that is to be added back to the salary income of the employee. So students, conveyance has been provided to you, car has been provided to you. By you I mean to an employee. اب یہ جو وہیکل پرووائڈ کی گئی ہے, دس از فار پرسنل یوز اونلی. پہلی بات ہم نے کی تھی وہ دونوں کاموں کے لیے پرسنل یوز بھی کر سکتے ہیں, آفیشیل یوز. اب یہ وہیکل جو پرووائڈ کی گئی ہے, یہ کار جو پرووائڈ کی گئی ہے, دیٹ از اونلی فار پرسنل یوز. اس صورت میں 10% آف دی کاسٹ اور 10% آف دا FMV فیئر مارکیٹ ویلیو if the car is taken on lease by the employer. باقی وہی بات ہے جو میں نے آپ سے پہلے کی تھی, یہاں پر پرسنٹیج چینج ہو گئی ہے, دیٹ از 10%. اب امپلائی جو ہے, ہم نے ڈیفینیشن دیکھی تھی, آپ کو پتہ ہے امپلائی انکلوڈس ڈائریکٹر آف اے کمپنی. اس کو بھی یہی ٹریٹمنٹ ہوگا, اس کا بھی اسی طرح. اگر ہم ڈائریکٹر آف اے کمپنی از دا امپلائی اینڈ ہی از گیٹنگ دا سیلری فرام دا کمپنی, تو یہی رولز اس پر بھی اپلائی ہوں گے. تو اس کے بعد اسٹوڈینٹس ہم نے کوئی ایگزامپشنس کی بات کی. ایگزامپشن میں پہلی ایگزامپشن جو ہم نے دیکھی, دیٹ واز دی اماؤنٹ ریسیوڈ فرام ورکرز پارٹیسپیشن فنڈ. سم اماؤنٹ از ریسیوڈ آؤٹ آف دا ورکرز پارٹیسپیشن فنڈ that will not be added back to the income, that is exempt from tax,
تو اس کو ایڈ بیک نہیں کیا جائے گا. یہ ایگزیمپشن حاصل. ٹی اے ڈی اے ٹریولنگ الاؤنس اینڈ ڈیلی الاؤنس. لیکن یہاں پر یہ کہ ٹی اے ڈی اے اگر دیٹ ہیز بین پرووائڈیڈ فار دا آفیشیل پرپزز انڈر ٹرمز آف امپلائمنٹ دیٹ از exempt from tax. So under clause 39 of the part 1 of the second schedule that is exempt from tax. تو یہ exemptions آپ کو پتا ہے کہ بار بار لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. This is provided in the part 1 of second schedule. اس کے جو clause 39 ہے اس نے provide کیا ہے TADA is exempt if provided for official use. Local traveling allowance for journalists that is exempt from tax. اسی طرح ہم نے بات کی تھی ٹیکس ریبیٹ ٹو فل ٹائم ٹیچر ریسرچ. اگر یہ ٹیچر ریسرچر دے آر امپلائڈ ان نان پروفٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اور دا گورنمنٹ ریسرچ انسٹیٹیوشنس ڈیولی ریکگنائزڈ بائی اے بورڈ اور اے یونیورسٹی اینڈ دیٹ یونیورسٹی از ریکگنائزڈ بائی دی ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان. اگر یہ فل ٹائم ٹیچرس وہاں پر کام کر رہے ہیں ان کے لیے دے ول انجوائے دس ریبیٹ اینڈ دیٹ ریبیٹ ٹیکس کریڈٹ جو اویلیبل ہے دیٹ از ان ٹیکس دیٹ از 75% آف دی ٹیکس کیلکولیٹڈ بائی یو. جو آپ نے ٹیکس کیلکولیٹ کیا ہے اس کو بائی 75% آپ ریڈیوس کر دیں جو ابھی ٹیکس کریڈٹ کی بات کر رہے ہیں. لیکن یہ کنڈیشن جو آپ کو بتائی ہے یہ کنڈیشنز کا فلفل کرنا ضروری. اس کے علاوہ کچھ اور ایگزیمپشنز ہیں ان کی ہم بات کرتے ہیں. یہ ہم نے پہلے نہیں اسٹڈی کی. دیز آر دا نیو ایگزیمپشنز. نیو تو نہیں ہے, دیز آر ان دا لا, دیز آر پریسکرائبڈ, دیز آر دیئر ان یور بکس, لیکن ہم نے ان پر پہلے بات نہیں کی. ایگزیمپشنز فار سیلریڈ پرسن. سیلری ارنڈ ابراڈ بائی اے پاکستانی سٹیزن ان دا ایئر آف لیونگ پاکستان. جس سال کوئی پاکستانی سٹیزن پاکستان کو چھوڑ کر تو نہیں کہنا چاہیے لیو پاکستان از گوئنگ آؤٹ آف پاکستان. اس کے بعد باہر جا کر جو اس ٹیکس ایئر میں جو انکم ارن کی جا رہی ہے دیٹ وڈ بی ایگزیمپٹ فرام ٹیکس. اسی طرح ایگزیمپشنز آر اویلیبل ٹو دا ڈپلومیٹک پرسنل اینڈ دیئر اسٹاف. ان کی سیلریز دوز ول ناٹ بی ٹیکسڈ, انہیں ایگزیمپشن حاصل ہے. کوئی ایمبیسڈرز ہیں, ڈپلومیٹس ہیں, یونائٹڈ نیشنز کا اسٹاف ہے, کسی ایمبیسی میں کام کر رہے ہیں, انڈر انٹرنیشنل ایگریمنٹس اینڈ دا ٹریٹیز دیز ایگزیمپشنز آر اویلیبل ٹو دا ڈپلومیٹس اینڈ دا یونائٹڈ نیشن اسٹاف. سیلری ریسیوڈ بائی دا فارن گورنمنٹ آفیشیلز دوز آر آلسو ایگزیمپٹ. لیکن اس کے ساتھ کوئی کنڈیشنز ہیں وہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ واٹ دوز کنڈیشنز آر. سیلری ریسیوڈ بائی فارنرز, کنسلٹنٹس ہیں یا کوئی اور جو کام کر رہے ہیں فارنرز, ورکنگ آن سرٹن پروجیکٹس, کوئی ہائیڈل پروجیکٹس ہیں, پاور پروجیکٹس ہیں, کوئی آئل اینڈ گیس کے پروجیکٹس ہیں, کوئی بھی پروجیکٹس ہیں اس پر کوئی فارن گورنمنٹ کے کوئی کنسلٹنٹس ہیں, ایکسپرٹس ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, تو ان کو جو اماؤنٹ پے کی جا رہی ہے دیٹ وڈ بی ایگزیمپٹ فرام ٹیکس. اس کے علاوہ ایگزیمپشن any benevolent grant paid from the benevolent fund to the employees or the members of their families that is exempt from tax under clause 24 of part 1 of second schedule. The benevolent funds, those are established. The duly approved benevolent fund that is established اور اس سے for the welfare of the staff or in the case of the death of the staff or the employee, that grant can be available to the legal heirs. Even in lifetime, scholarships are available to the children of the employees. So ye benevolent funds which are available to the employee or to the families of the employee, اس بینیولنٹ فنڈ سے جو کوئی گرانٹ دی جا رہی ہے, جو کوئی بینیفٹ اویل کیا جا رہا ہے آؤٹ آف دس فنڈ, دیٹ از ایگزیمپٹ فرام ٹیکس. کیونکہ ویلفیئر کے لیے ہے, اس میں کنٹریبیوشن کی جا رہی ہے, اس کو ایگزیمپٹ کر دیا گیا. اس کے علاوہ اینی اسپیشل الاؤنس اور بینیفٹ not being entertainment allowance or the conveyance allowance.
اسپیشل الاؤنس میں وہ کہہ رہے ہیں کنوینس الاؤنس اور انٹرٹینمنٹ الاؤنس کی بات نہیں ہو رہی. دیز آر ایگزامپٹ. کون سے؟ اور ادر پرکزٹس، کوئی الاؤنسز اور پرکزٹس ایز کنٹینڈ ان سیکشن 12 specially granted to meet expenses wholly or necessarily incurred in the performance of the duties of an office or employment of profit, exempt under clause 39 of part 1 of second schedule. یہ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ اس سے کیا مراد ہے، کیونکہ ابھی ہم نے بات کی کہ پرکزٹس ٹیکسیبل ہیں اور جو باقی جو آپ کو بینیفٹس مل رہے ہیں وہ ٹیکسیبل ہیں، تو یہ ایک دم کہاں سے بات آ گئی کہ یہ ٹیکسیبل نہیں ہے؟ دیٹ ہیز بین ایکسپلین. یہ کہ اگر کوئی ایسا پرکوزٹس ہے، ایسا بینیفٹس ہے، ایسا کوئی اسپیشل الاؤنس ہے جو آپ کو دیا جا رہا ہے جو کہ پرفارمنس اور ڈیوٹی کے لیے ضروری، سے یو آر ورکنگ فار سم الیکٹریسٹی کمپنی، اب وہاں پر ایک بڑا ڈینجر ہے، اس کے حساب سے آپ کو کوئی الاؤنس دیا جا رہا ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی پرکوزٹس دیے جا رہے ہیں، اس پہ آپ پہ کچھ خرچ کیا جا رہا ہے فار یور سیفٹی اینڈ سیکیورٹی. وہ جو کچھ آپ کو مل رہا ہے دیٹ از نیسیسری فار دی پرفارمنس آف دیٹ ویری ڈیوٹی. اگر کوئی الاؤنس ایسا ہے جو کہ آر پرکوزٹ وہ اس قسم کا ہے جو کہ پرفارمنس آف ڈیوٹی کے لیے ضروری ہو، تو کہتے دیٹ وڈ بی ایگزامپٹ فرام ٹیکس. ادروائز جو ہم نے بات کی ہے پرکوزٹس آر ٹو بی ٹیکسڈ، آل اماؤنٹس ریسیوڈ دوز آر ٹو بی ٹیکسڈ. ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کنوینس اور انٹرٹینمنٹ کی بات نہیں ہوگی. آپ کہیں کہ جی انٹرٹینمنٹ ضروری ہے فار دی پرفارمنس آف دا ڈیوٹیز اور کنوینس از نیسیسری، دیٹ ہیز بین ایگزامپٹ. اس کے علاوہ اگر کوئی ایسے ایکسپینسز ہیں انہوں نے اس میں بات کی which is wholly or necessarily incurred in the performance of the duties, that would be exempt from tax. کل یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. That's very simple. اب یہ ایگزامپشنس کی بات ہو گئی، ٹیکس کریڈٹس کی بات ہو گئی، سیلری کے ڈفرینٹ کانسیپٹس ہم نے دیکھے. ابھی کچھ دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے ایم ٹی ایس اور بیسک سیلری. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایم ٹی ایس پر ہم بات کریں گے. Now it's the time to discuss what is MTS. This MTS stands for Minimum of Time Scale. Students, کچھ ٹائم اسکیلس ہیں پرٹیکولرلی ان گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس، انہوں نے کچھ ٹائم اسکیلس دیے ہوئے. ٹائم اسکیل میں کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کی اسٹارٹنگ پے ہوگی، ہر سال گریڈ انکریمنٹ یہ ہوگی، اور یہ جو آپ کا اسکیل ہے یہ اس اماؤنٹ پر پہنچ کر دیٹ وڈ کم ٹو این اینڈ. اس سے آگے اگر آپ نے بڑھنا ہوگا تو یو ول ہیو ٹو موو ٹو دا نیکسٹ اسکیل. تو اس کو کہتے ہیں منیمم آف ٹائم اسکیل. لیکن جو میں پہلے بات کر رہا تھا دیٹ واز دا ٹائم اسکیل. ٹائم اسکیل میں منیمم آف ٹائم اسکیل کون سا پوائنٹ ہے؟ یہ آپ سلائڈ پر دیکھیے ایک ٹائم اسکیل دیا ہوا ہے. فار انسٹنس اے ٹائم اسکیل میں بھی ₹20,000 2,000 30,000. اگر آپ ٹائم اسکیل کے آگے اس طرح لکھے دیکھیں تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ آپ کا جو اسکیل ہے دیٹ ول اسٹارٹ فرام ₹20,000. ہر سال آپ کو جو انکریمنٹ دی جائے گی دیٹ ول بی ₹2,000 اینڈ دس ٹائم اسکیل وڈ اینڈ ایٹ ₹30,000. یہ اس کا میکسیمم کلائمیکس. اب یہ جو 20,000 کا پوائنٹ ہے آپ دیکھیں دس از دا منیمم اماؤنٹ وچ یو کین گیٹ. دس از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. So this is the minimum amount of the time scale. یہ ٹائم اسکیل میں جو منیمم اماؤنٹ آپ لے رہے ہیں اس کو آپ انیشیل اور اسٹارٹنگ پہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ایم ٹی ایس کہتے ہیں. یہ پوائنٹ جو منیمم آف ٹائم اسکیل، یہ تمام جو بات ہو رہی ہے 20,000 2,000 30,000 دس از دا ٹائم اسکیل. یہ آپ کا پورا اسکیل ہے، اس میں 20,000 دیٹ از دی ایم ٹی ایس. اب اس کا استعمال ہوگا مختلف جگہ پہ، اس لیے آپ کو اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ ایم ٹی ایس کیا ہے. تو یہاں پر 20,000 از یور ایم ٹی ایس. اب آپ جو سیلری لے رہے ہوں گے
وہ آپ کی بیسک سیلری ہوگی. فار انسٹنس یو مے اسٹارٹ ایٹ ₹20,000 لیکن آفٹر 2 years your salary may be 24,000. You have earned 2 grade increments, so that will be 24,000. تو اب آپ کی بیسک سیلری دیٹ از 24,000 not 20,000. But MTS still remains 20,000 rupees. تو MTS اور بیسک سیلری کی بات ہو رہی ہے کیونکہ MTS ہر جگہ اویلیبل نہیں. اس لیے آپ لاء میں دیکھیں گے کہ لکھا ہوگا MTS اور بیسک سیلری. اگر کسی آرگنائزیشن میں MTS موجود ہی نہیں ہے تو ان کو آپ کیسے ٹیکس کریں گے؟ ویئر MTS از ناٹ اویلیبل وہاں پر بیسک سیلری کو MTS تصور کیا جائے گا. تو MTS اور بیسک سیلری اگر کہیں آئے تو اس سے یہ مراد لی جائے گی. میرا خیال ہے یہ بات آپ کو MTS کی کلیئر ہوگی. اس کی اپلیکیشن کیا ہوگی یہ ہم آگے چل کر دیکھیں. سو اسٹوڈینٹس اب آپ نے بات کی ڈسکس کی بہت ساری چیزیں. سیلری کی ہم نے بات کی کہ سیلری کی ٹیکسیبلٹی کیا ہے, سیلری کا اسکوپ کیا ہے, سیلری میں کیا کیا شامل ہے, ایمپلائر, ایمپلائی, ایمپلائمنٹ, یہ تمام کانسیپٹس دیکھیں. سیلری میں آپ نے ایگزیمپشن دیکھی, ٹیکس کریڈٹس دیکھے, ٹیکس کنسیشن دیکھے, ان کی کمپیوٹیشن کا طریقہ دیکھ. ہم گراس ٹیکس کی بات بھی کرتے رہے لیکن یہ گراس ٹیکس کیسے کمپیوٹ کریں گے یہ بات ہم نے نہیں کی. تو سیلریڈ انڈیویجولس کے لیے, کمپنیز کے لیے علیحدہ ریٹس موجود ہیں. ادر انڈیویجولس کے لیے ریٹ آف ٹیکس از ڈفرینٹ. یہ جو ہم یہاں بات کر رہے ہیں ریٹ آف ٹیکس دیٹ ہیز بین پرووائڈیڈ. تو یہ فرسٹ اسکیجول میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ریٹس وہاں پر موجود ہوں گے. تو آپ کے انفارمیشن کے لیے تاکہ آپ اس سے مانوس ہو جائیں تو یہ ریٹس آپ کے سامنے ہیں. اب یہ جو ریٹس ہم بات کر رہے ہیں دیز آر ایپلیکیبل فرام 1 جولائی 2006. تو جو ٹیکس ایئر 2007 ہے جس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ 1 جولائی 2006 ہے اس میں یہ ریٹس ایپلیکیبل ہیں. اگر آپ ٹیکس ایئر 2006 کی بات کر رہے ہوں گے تو وہ یہ ریٹس اویلیبل نہیں ہوں گے. اس کے لیے آپ کو وہ ریٹس دیکھنے پڑیں گے جو ٹیکس ایئر 2006 میں پریویل کر رہے ہیں. تو دیز آر دا لیٹسٹ ریٹس فار ٹیکس ایئر 2007. تو آپ نے جب ٹیکسیبل انکم آپ کمپیوٹ کی سے آپ کی ٹیکسیبل انکم 300,000 روپیز, تو اس 300,000 پر ٹیکس کیلکولیٹ کرنے کے لیے کوئی ریٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے. یو ول ملٹیپلائی دیٹ اماؤنٹ ود دی ریٹ آف ٹیکس وچ از گیون ان فرسٹ اسکیجول. تو وہ جو اماؤنٹ ہوگی وہ آپ کا ٹیکس ہوگا. ہم نے گراس ٹیکس کی بات بھی کی, ٹیکس کریڈٹ کی بات بھی کی, لیکن گراس ٹیکس کو ہم کیسے ورک آؤٹ کریں گے وہ ریٹ آف ٹیکس کے بغیر نہیں کر سکتے. تو اب ہم ریٹ آف ٹیکس دیکھتے ہیں. ٹیکس ایئر 2007 کے لیے کون سے ریٹ آف ٹیکس اویلیبل. ایٹ سیریل نمبر 1 آپ دیکھیے گا سلائڈ پر, ویئر ٹیکسیبل انکم ڈز ناٹ ایکسیڈ ₹150,000. 1,50,000 روپے سے اگر انکم ایکسیڈ نہ کرے تو ریٹ آف ٹیکس از 0%. اس سے مراد یہ ہے کہ 1,50,000 تک کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. اگر آپ کی انکم 1,50,000 تک ہے تو یو ول پے نو ٹیکس. سیریل نمبر 2 میں آپ دیکھ رہے ہیں ویئر دا ٹیکسیبل انکم ایکسیڈ ₹150,000 بٹ ڈز ناٹ ایکسیڈ ₹200,000. 1,50,000 تک تو نہیں ہے لیکن 1,50,000 سے 1 روپیہ بھی بڑھ جائے دیٹ از ٹیکسیبل. ایکسیڈنگ 150,000 بٹ ناٹ ایکسیڈنگ 200,000, یہ جو بریکٹ ہوگی اس بریکٹ میں جو ٹیکس ہوگا دیٹ ول بی ایٹ دی ریٹ آف 0.25%. سے آپ کی انکم 170,000, so you come under this bracket, so you will multiply 170,000 with
0.25. تو یہ اس پرسنٹیج سے جب آپ ملٹیپلائی کریں گے تو ریزلٹنٹ ول بی دا ٹیکس پیبل بائی یو. سو اسٹوڈینٹس نیکسٹ ایٹ سیریل نمبر 3 آپ دیکھ رہے ہیں ویئر ٹیکسیبل انکم exceeds rupees 200,000 but does not exceed rupees 250,000. اگر یہ آپ کی بریکٹ ہوگی انکم کی, یہ رینج ہوگی آپ کی, تو ریٹ آف ٹیکس دیٹ ول بی 0.50%. نیکسٹ سیریل نمبر 4 پہ نیکسٹ بریکٹ ہے, اس کو سلیب آف انکم بھی کہتے ہیں. دیٹ از بٹوین 250,000 and 300,000. 250,000 between will not be the right word because it is the amount exceeding 250,000 but not exceeding 300,000. 250,000 سے جب اماؤنٹ بڑھ جائے گی لیکن 300,000 تک that would be charged at the rate of 0.75%. نیکسٹ بریکٹ میں اماؤنٹ آپ دیکھ لیجئے, اور بار بار میں ریپیٹ نہیں کروں گا. ایکسیڈنگ آپ سمجھ لیجئے, جو پہلی فگر ہے دیٹ مسٹ ایکسیڈ فرام دا فگر گیون دیئر. یہاں میں 300,000 کی بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے اماؤنٹ ایکسیڈنگ 300,000. 300,000 to 350,000 the rate of tax would be 1.50%. Next, between the range of 350,000 and 400,000 rate of tax would be 2.50%. These are the rate of taxes which have been provided in first schedule. وہاں پر آپ ریفر کر سکتے ہیں. میں ان کو آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہونے چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ آپ نے مختلف ایکسرسائزز کرنی ہیں. تو یہ نہ ہو کہ آپ ریٹس ہی ڈھونڈتے رہیں. یو مسٹ ریمبر دیز ریٹس تاکہ آپ ان کو آپ اپلائی کر سکیں. نیکسٹ ایٹ سیریل نمبر 7 دا رینج آف انکم از between 400,000 and 500,000 and rate of tax will be 3.50%. So students, these are the different ranges. آپ دیکھ رہے ہیں یہ رینجز آپ کو اویلیبل ہیں کہ یہ رینج ہے, اس رینج کے اندر کیا ٹیکسز ہوں گے. ایٹ سیریل نمبر 8 between 500,000 to 600,000 rate of tax would be 4.50%. At serial number 9, the taxable income between 600,000 and 700,000 rate of tax would be 6%. And at serial number 10, you see the taxable income between 700,000 and 850,000 that would be taxed at the rate of 7.5%. Or next range at serial number 11, you can see that is between 850,000 and 900,000 and that will be taxed at the rate of 9%. اس کے بعد اسٹوڈینٹس آپ دیکھیے گا at serial number 12 the range is between 950,000 and 1,050,000. Here the rate of tax would be 10%. Next is 1,050,000 to 1,200,000. Here rate of tax would be 11%. And next, between 1,200,000 to 1,500,000, the rate of tax would be 12.50%. Students, اس کے بعد next range جو ہے that is between 1,500,000 to 1,700,000 and the rate of tax would be 14%. So these are 21 stages جو آپ کو دیکھنی ہوں گی اور آپ کو یاد کرنی ہوں گی. At serial number 16, you see that the range is, bracket is, or the income slab is between 1,700,000 to 2 million and the rate of tax is 15%. Next is between 2 million and 3,150,000 and the rate of tax that is 16%. This is the taxable income. وہ میں بار بار ریپیٹ نہیں کر رہا, بات وہی ہے جہاں سے ہم نے شروع کی تھی. If your taxable income is between the range of 3,150,000 up to 3,700,000,
the rate of tax would be 17.50%. So students, uske baad 3 more stages are there in the tax rates for tax year 2007, where the taxable income is between the range of 3,700,000 to 4,450,000. Rate of tax would be 18.50%. And next, when the taxable income is between the range of 4,450,000 up to 8,400,000, the rate of tax would be 19%. And the last one, where the taxable income exceeds rupees 8,400,000, the rate of tax would be 20%. After 8,400,000, whatsoever the income may be, the rate of tax will remain 20%. There is one proviso. ایک کنڈیشن ہے, کنڈیشن تو نہیں ہے, provided if woman tax payer ہے, salaried person, ان کے لیے فرسٹ بریکٹ جو آپ نے دیکھی تھی up to 150,000 the rate of tax 0%. تو ان کے لیے یہ جو لمٹ ہے اس کو تھریش ہولڈ کہتے ہیں. The income threshold available to the woman taxpayer, salaried woman taxpayer, that is rupees 200,000. So if a woman salary taxpayer is earning income up to rupees 200,000 in a tax year, that will be taxed at the rate of 0%, or in other words, ان پر tax liability 200,000 کے بعد شروع ہو. تو یہ ٹیکس ریٹس کے بارے میں تھا. یہ ٹیکس ریٹس آپ کو اویلیبل ہیں فار دا سیلریڈ پرسن. تو یہاں میں آپ سے کویسچن پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ریٹ آف ٹیکس دیکھنے کے بعد آپ کو کیسا لگتا ہے کہ ریٹ آف ٹیکس کس ٹائپ میں فال کرتے ہیں؟ یو ہیو اسٹڈیڈ ڈفرنٹ ٹائپ آف ٹیکسز, ہاؤ دا ٹیکسز شوڈ بی لیویڈ, انسیڈنس آف ٹیکس کیسے ہونا چاہیے, کن پر ہونا چاہیے, ان پر ہم نے پریلیمنری لیکچرز میں بڑی ڈیٹیل میں بات کی تھی. Now this is the time to judge how far you have understood those concepts. یہ ریٹ آف ٹیکسز جو ہیں یہ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں یہ دیکھنا ہے. یہ آپ کا ٹیسٹ بھی ہے. مجھے کافی انکریجمنٹ ہوگی اگر آپ اس کا جواب دے سکیں, کیونکہ بڑی ڈیٹیل سے ہم یہ ساری چیزیں دیکھ چکے ہیں. although it's I suppose in the first or the second lecture that we discussed that. وہاں ہم بات کر رہے تھے, if you remember, of the incidence of tax. انسیڈنس آف ٹیکس میں یہ ہے کہ ٹیکس کا انسیڈنس, ٹیکس کا بوجھ کس پر پڑنا چاہیے. وہاں پر ایک ہم نے پرنسپل دیکھا تھا, پرنسپل آف سیکریفائس. By the principle of the sacrifice, it is meant that those who earn more, they must give more sacrifice in terms of payment of taxes. Meaning thereby, جن کی انکم زیادہ ہے انہیں ٹیکس بھی زیادہ پے کرنا چاہیے. Not only in the terms of the amount, but in the terms of the proportion. زیادہ پروپورشن سے کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. یہ جو ٹیکس کے ریٹس آپ کے سامنے ہیں فار دا ٹیکس ایئر 2007, تو ہمارے انکم ٹیکس کے ریٹس دوز آر بیسڈ آن پروگریسو ٹائپ آف ٹیکسیشن. Progressive type of taxation is one in which the rate of tax increases as the income increases. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے انکم انکریز ہو رہی ہے, یہ نہیں کہ آپ کے ٹیکس کا برڈن بڑھ رہا ہے. ریٹ آف ٹیکس از آلسو انکریزنگ, دیٹ دی persons who are earning more income, they are paying tax at higher proportion, at higher percentage of their income. So that is the concept. اس concept کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو different philosophies ہوتی ہیں ان کو کیسے اپلائی کیا جاتا ہے. So this is the application of the progressive type of taxation and the principle of sacrifice. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے انکم ٹیکس کے چارٹ. تو اسٹوڈینٹس
آج یہاں تک کافی ہے. ہم سیلری کی کمپیوٹیشن پر کافی پڑھ چکے ہیں. اب ہم ایکسرسائزز کریں گے ڈفرینٹ. ان میں یہ ریٹ آف ٹیکسز اینڈ آل دا کانسیپٹس وہ آپ اپلائی کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ زیادہ کام اب آپ کریں, تیاری کر کے آئیں, میں آپ کو گائیڈ کرتا رہوں. تو تھرو دی ایکسرسائزز وی ول لرن مور. اگلے لیکچر تک اللہ حافظ. ہیو اے نائس ٹائم. تھینک یو.